الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو جو بھی یہاں کے منتظمین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دین متین کی دل جمعی کے ساتھ پہلے سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے الحاد جدید، اس کے اسباب اور اس کا سد باب۔ میں اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے آخر میں آپ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی اعتراض ہوا تو اس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اس کی بھی آپ کو اجازت دی جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے الحاد کا ذکر کیا ہے۔ وہ کس طرح سے ذکر کیا کہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام کے ہر کام میں، اسلام کے ہر حکم میں کجی تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سقم مل جائے، یعنی ان کا مقصد ہی روز اول سے یہ ہے کہ اسلام کے خلاف انہیں کوئی بہانہ ملے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے یوں رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور جس کا معنی علماء محدثین نے یوں بیان کیا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی لگاتار پہ ہم حمد کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور کفار مکہ نے اس کو جب دیکھا کہ جب محمد کہا جائے تو ساری خوبیوں کا جامع جب ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد برائی کیسے کریں، تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا، اپنی ایک سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، اور نام جو تھا محمد کے بجائے مذمم رکھا، اور مذمم کا معنی ہے مذمت کیا گیا۔ تو وہ جب بھی بات کرتے تو وہ مذمم کہہ کر کوئی نہ کوئی بری بات، کوئی نہ کوئی بھی جملہ جو طعنہ تھا وہ مذمم کہہ کر کستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، کسی مذمم کو برا کہتے ہیں، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے۔ تو الحاد ہر دور میں رہا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ آپ سادہ سے لفظوں میں یوں یاد کر لیں کہ اسلام دشمنی میں کوئی بھی شخص کسی بھی لبادے میں آئے وہ الحاد ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ جدید دور میں بھی آئے گا۔ آپ مدارس سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بیضاوی پڑھی ہوگی، اور جتنی بھی تفاسیر ہیں علماء متقدمین کے حوالے سے آپ نے عقائد کے باب میں پڑھا ہوگا، معتزلہ کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی معتزلہ کی ایک شکل جو موجودہ دور میں ہے وہ الحاد کی ہے، جسے موجودہ دور میں ایتھیسٹ یا ایتھیزم کا نام دیا گیا۔ اب یہ ہے الحاد کی سادہ سے لفظوں میں تعریف، ہر چیز میں کجی تلاش کرنا۔ آپ کوئی بھی سیدھی بات کریں،
آپ قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم ان کے سامنے رکھیں، قرآن کی کوئی بھی آیت ان کے سامنے رکھیں، احادیث طیبہ کا کوئی حکم ان کے سامنے رکھیں تو وہ اس میں سے عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گویا ڈاکٹر عائض القرنی نے لکھا کہ ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو تلاش کر کے گند پر بیٹھتی ہے۔ تو الحاد جس دور میں بھی آئے اور آپ کو لگ جائے کہ یہ مکھی کی شکل ہے، کہ یہ کجی تلاش کر رہا ہے، یہ سقم تلاش کر رہا ہے، اسلام کے احکامات میں، تعلیمات میں، قرآن میں، احادیث طیبہ میں، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو یہ جان لیجئے گا کہ یہ الحاد ہی کی ایک شکل ہے۔ موجودہ دور میں الحاد جو ہے، عقل پرستی کے جو پجاری ہیں ان کو بھی آپ ملحد کہہ سکتے۔ میں اس کو آگے لے کر چلوں اور پھر اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہ سارا جسم تو زخمی ہے، کہاں کہاں جو ہے ہم وہ مرہم لگائیں، کہاں کہاں پھا رکھیں، کیا کریں؟ اسباب کے اندر بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، مذہبی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اسباب کے طور پر ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے، پنپ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اگر سیاست کے حوالے سے ذکر کروں اور ان سب چیزوں کو سمیٹوں تو یہ وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے، میں اس میں صرف چند ایک باتیں، آپ ان لائنوں کے اوپر آپ نے خود پھر تحقیق اور آگے پھر آپ نے جستجو اپنی قائم رکھنی ہے۔ سیاست کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کا کتنا بڑا درجہ بیان کیا۔ اولی الامر کی ذمہ داری کیا ہے، جو امر والے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ سارے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو خلفائے راشدین ہیں، پھر اسی طرح جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سب کی زندگی میں آپ کو اولی الامر کا معنی مل جائے گا کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کے جو اولی الامر ہیں، جو ہمارے ہاں کے اقتدار اور صاحب ارباب ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کے پیش نظر کیا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہماری طرف کوئی نہ آئے۔ ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کے آپس کے اندر اختلافات، انتشار، ان کو ہوا دو۔ اس کے لیے ہر دور میں اولی الامر جو لوگ ہیں انہیں بکاؤ لوگ ہر دور میں میسر رہے ہیں، ان کی جیبوں میں بکاؤ لوگ رہے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور میں لا کھڑا کرتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست شیاطین ہیں، طاغوت ہیں، جو انہیں روشنیوں سے نکالتے ہیں اور اندھیرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوستی کا معیار ہے، ہمارا دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایسا دوست جو خود بھی نیکی کے راستے پر چلے اور ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی دعوت دے، نہ کہ وہ جو خود دین سے دور ہو اور ہمیں بھی دین سے دور کرے۔ تو اولی الامر تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو معاشرے کے اندر یہ کام کر سکیں۔ تو سب سے پہلے صاحبان ارباب جو اقتدار والے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مذہب سے دور رہیں، یہ مذہب کے اندر نہ آنے پائیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو معاشی نظام ہے رہنے کا، آپ دیکھیں اس میں اتنا ہمیں پریشان کر دیا گیا کہ آج بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کو روزی رزق کی فکر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل اور قناعت کا جو سبق ہمیں دیا گیا تھا، جو قرآن نے ہمیں دیا، جو احادیث طیبہ میں ہمیں دیا گیا، وہ سبق قناعت کا، توکل کا، صبر کا، وہ سارا کا سارا ہم سے لے لیا گیا۔ اب معاشی طور پر کیا ہوتا ہے؟ الحاد دو طرح کا ہے۔ ایک معاشی طور پر جو ہے وہ مایوس الحاد ہے۔ وہ مایوس الحاد کیسے ہے؟ آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے
دور تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی دور میں 5 دنوں کی کرکٹ ہوا کرتی تھی، پھر وہ 50 اووروں پر آئی، پھر اس سے پھر 20 اووروں پر آ گئی، محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح سے معاشی نظام کو جو توکل، قناعت کا، صبر کا جو سبق ہمیں دیا گیا تھا، وہ ہم سے چھین کر ہمیں یہ رنگ برنگا اور چہچہاتا یہ سوشل میڈیا کا ایک مکروہ پرفریب چہرہ دکھا کر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا کہ ایک بندہ دنوں میں امیر ہو جاتا ہے، ایک بندے کا کنٹینٹ کوئی نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہو جاتا ہے، ایک بندے کا سبق کوئی نہیں ہے، اس کی ویڈیو کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہو رہا ہے، اور لوگ دیکھ کر کیا کریں کہ ہمیں بھی اس طرح کا فیم ملنا چاہیے۔ تو وہ جو توکل کا، قناعت کا، صبر کا جو اسلام کا درس تھا وہ ہم سے لے لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی حسین بات ارشاد فرمائی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا اونٹ کا پاؤں باندھے، گھٹنا باندھے یا اللہ پر توکل کرے، فرمایا عاقل و توکل، اسباب کا دامن تھامے رکھو، اپنے اسباب پورے کرو، اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ تعالی جل وعلا پر توکل کرو۔ مالی دا کم پانی لاؤنا، پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ اب یہ سبق جو ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا تھا، معاشی نظام میں وہ سبق ہم سے چھین لیا گیا۔ مذہبی طور پہ آپ چلے جائیں تو آپ قرآن کریم کی وہ آیت اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ قرآن فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے مسجد ضرار بنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، تفریق کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے موجودہ دور میں مساجد سوئی کا کام کر رہی ہیں یا کینچی کا کام کر رہی ہیں؟ بدقسمتی سے ہماری مساجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کے بارے اللہ قرآن میں فرمایا ان المساجد للہ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے؟ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا، یہ سب قرآنی آیات ہیں۔ لیکن عملی طور پر جو محراب و منبر کا وارث بنایا گیا، کیا وہ اس وحدت کا جو سبق ہمیں قرآن نے دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بدقسمتی سے محراب و منبر سے وہ جو سوئی والا سبق تھا وہ ختم ہو گیا اور کینچی والا نظام شروع ہو گیا۔ سیاسی طور پر بھی ہم برباد ہوئے، معاشی طور پر بھی ہم برباد ہوئے، مذہبی طور پر بھی ہم برباد ہوئے۔ یہ سارے اس کے اسباب ہیں۔ اب میں جب یہاں ابھی مغرب کی نماز کے بعد تلاوت ہو رہی تھی، سورہ یوسف کی کسی ساتھی نے تلاوت کی، تو اس میں آیہ مبارکہ پڑھی کہ جب انہوں نے ڈول ڈالا تو کہا قالا یا بشرا ھذا غلام، یہی تلاوت کسی نے کی تھی نا۔ تو میں ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ بھی ہمارے لکھنے والوں نے لکھا، ہمارے لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ قافلے والوں میں 2 شخص تھے جن کو پانی لانے کے لیے بھیجا گیا، ایک کا نام بشیر تھا، دوسرے کا نام بشرا تھا۔ تو بشیر جو تھا وہ کنویں کے پاس آیا تو اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، تو وہ کہتا یا بشرا، جو پیچھے کھڑا تھا اس کو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام۔ تو مذہبی طور پر یہ غلط فہمیاں، یہ سنگین غلطیاں بھی یہ سبق بنی کہ لوگ ملحد ہوتے چلے گئے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی نظام کی ایک سب سے بڑی خرابی، ہمارے تعلیمی دور میں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جس جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا روز قرار دیا، جسے عید کا روز قرار دیا گیا۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی ادارے کھلے ہیں، کالجز میں جانے والے کالجز جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جانے والے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اور آپ جا کر پوچھیں تو ہمارا ماحول کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سبق دیا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ دونوں حکمت اور موعظہ حسنہ ہم نے اپنے آپ سے گنوا ڈالی۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا مومن
کا جو متاع گمشدہ ہے، حکمت کی بات، مومن کا متاع گمشدہ ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اب ایک جمعہ بھی نہیں پڑھا، دوسرا بھی نہیں پڑھا، تیسرا بھی نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر، سنن کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہا اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے۔ آپ ہمارے ان تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں، وہاں کے پڑھنے والے، پڑھانے والے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینوں سے جمعہ نہیں پڑھا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو صرف مسجد میں اس وقت جاتے ہوں گے جب 2 رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکمت سے کیا بیان کیا تھا؟ جو پہلے جائے گا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، پھر گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا، اس کے بعد فرشتے وہ صحیفے لپیٹ لیتے۔ تو وہ جو ہمیں ثواب کا کہا گیا تھا، قرآن نے کہا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کان میں آواز پڑے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کاروبار چھوڑ دو۔ کیا؟ کاروبار چھوڑ دو۔ تو جو فارغ بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے کتنا بڑا حکم ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔ محراب و ممبر کے وارثوں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایسی جو بے بنیاد باتیں کرنا شروع کی۔ یہ جو ممبر ہے، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر، اس میں ایک بات ہمیں سب کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال وفی روایت من قال علی لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، جس نے وہ کہا جو میں نے نہیں کہا تھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ مذہبی عوامل میں ایک عامل بہت اہم ہے۔ جس طرح آپ شرع میں عامل پڑھتے نا حروف عاملہ میں، تو بہت سارے عوامل میں ایک عامل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ بیان کرنے والے سے حوالہ نہیں مانگ سکتے، بیان کرنے والے سے حوالہ نہیں مانگ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی آتا ہے، مفہوم حدیث ہے صحیح بخاری کا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار جب اجازت نہ ملی واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد گویا ہوئے، فرمان لگے ابو موسیٰ اشعری کی آواز آئی تھی، کہاں گئے؟ بتایا گیا جی وہ تو چلے گئے، فرمایا بلا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا کہ آپ نے فرمایا تھا 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو فبیہا، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو میں نے 3 بار اجازت مانگی، آپ نے توجہ نہ کی، میں چلا گیا۔ فرمایا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے؟ عرض کی جی حدیث ہے۔ فرمایا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہیں سزا دوں گا۔ 2 عظیم صحابہ کی آپس کی گفتگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ کہ واقعی یہ حدیث ہے۔ تو آج محراب و ممبر کے وارث سے اگر حوالہ مانگا جائے تو کیا وہ ابو موسیٰ اشعری سے بھی بڑا ہوا ہے؟ تو یہ سارے عوامل ہیں ہمارے، مذہبی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر۔ ان کا سدباب کیا ہے؟ ان کا سدباب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں اور ان غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ماں تمہاری مثال دسترخوان پر پڑے ایک برتن کی طرح ہو جائے گی، وہ ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ اور اس حدیث کے مفہوم میں آپ دیکھیں، فرمایا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس میں سے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ ڈونگے سے اپنی من پسند چیز نکالتا۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی جب یہ وقت آئے گا؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن سمندر پر پڑے جھاگ کی طرح ہوگی۔ ایک ہوا کا جھونکا آئے، پھونک مارو تو جھاگ اڑ جاتی ہے، تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہوگی۔ عرض کی کہ یہ وقت کیوں کر آئے گا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا مکروہ سمجھنا، موت سے کراہت کھانا، یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی
تم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھو گے تو پھر یہ وقت آئے گا، وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا دنیا کے اندر مسلم ممالک کی اتنی بڑی تعداد ہو پھر بھی کشمیر کا یہ حال ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو، ایٹمی طاقت ہو، پھر بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے، پھر بھی مسلمان اپنا قبلہ اول آزاد نہ کرا سکیں، تو بتائیے پھر وہ وقت کون سا وقت ہے جس کے بارے آقا کریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی، جس کے بارے ڈرایا تھا؟ وہ یہی تو وقت ہے۔ تو ہمیں سد باب کے طور پر ہمیں یہ کیا کام کرنا ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے اسلامی تعلیمات پر، اور قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بہت بہت کام کیا، اتنا علمی کام کیا کہ اس کا آپ اس کو پڑھنے لگیں تو کوئی ملحد اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی معاملے میں آپ کو مات دے سکے، آپ ہی فتح یاب ہوں گے۔ قرآن کا ایک جملہ بڑا اہم ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو دو باتیں ہیں، ایک تو سستی نہ کرو، دوسرا غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سبق یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ایمان والے۔ ہمیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اسلام کا سپاہی ہے اور ہر ایک اسلام کے اوپر بات کرے گا، لیکن وہ جو گندی مکھی ہے، میں اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ ایک ملحد نے، یہ بھی اسی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، سوال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، خالق ہے، تو اگر وہ مجھے چاہتا کہ میں اچھا مسلمان بنوں تو مجھے مسلمان پیدا کرتا، تو اس نے مجھے ملحد رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ملحد ہونے پر راضی ہے، اگر وہ میرے ملحد ہونے پر راضی نہ ہوتا تو میں مسلمان ہوتا۔ اب یہ اس کا اعتراض تھا۔ اس کا سادہ سا جواب میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ننگے پیدا کیا، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے کپڑے نہیں تھے، تو پھر آپ کپڑے کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تو آپ پڑھے لکھے، تو آپ کیوں ہر ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کرتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا نہیں پیدا کیا، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو میرے عزیزو، جو گندی مکھی ہے وہ آج ہر جگہ پر پائی جا رہی ہے، مایوس الحاد کی صورت میں، اور دوسرا جو الحاد ہے۔ اب دو تین اعتراضات ان کے کیا ہیں۔ ابھی ہماری یہ اس اتوار کو میری ایک نشست ہوئی تھی، اس میں 3 سوال کیے گئے۔ آپ میں سے جو سائنس سے جن کا تعلق ہوگا وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اعتراض کرنے والے بنیادی طور پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ کیونکہ ہمارے اندر ہر طرح کا الحاد پایا جاتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، اس سے مراد لاٹھی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دین ہے۔ میں کہا جی بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس سے مراد دین لیتے ہیں، لیکن بہت ساری آیات جو قرآن کریم میں ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ ان کی تشریح اور تعبیر آپ کیا کریں گے؟ ہر جگہ تو اساس مراد دین نہیں لے سکتے آپ۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، تو جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، اس قسم کے سوالات جن کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، جن کو ہم نے کبھی بھی اس قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن آنے والے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اور آخری بات کر کے میں سوالات کی طرف آؤں گا کہ ہر بیان کرنے والا آپ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کرے۔ ہم معجزات کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان معجزات کو موجودہ دور سے ملائے۔ اگر کسی کی کرامت بیان ہو رہی ہے تو اس کو بھی موجودہ دور سے ملائے۔ یہ نہیں ہو کہ سننے والا کہے جی اس وقت تو معجزات ہوئے تھے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ وہ کرامت ہوئی تھی، اس کرامت کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمارے ہاں اکثر بیان کرنے والے یہ بیان کر دیتے ہیں، اور سننے والے جو ہیں وہ سن کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اعتراضات ان کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ پھر ہمارا معاشرہ اور ماحول اس قدر ہے کہ ہم سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اور وہ ہمارے ذہنوں میں گھومتا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لاوا بن کے نکلتا ہے، اور پھر ہم دین سے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرمائے۔
آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا اس حوالے سے۔ میرا نام ہے ٹوپا یونیورسٹی